مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے مادری زبانی میں کہہ لیجئے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف یا دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ افطار مسجد میں سامنے آ گیا، اب اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو نہیں کر سکتے، کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کی جا سکتی ہے، کھانے کے لیے نہیں۔ ثواب کے لیے نیت کریں، پھر کچھ ذکر و درود کر لیں، مثلاً 12 درود شریف پڑھ لیں، اب چاہیں تو افطار کر سکیں گے، کھا پی سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 28واں روزہ ہے۔ نماز عصر کے بعد عاشقان رمضان کثیر معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں گے ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں مجھے میری فوراً اصلاح فرمائیں، مجھے آئمہ شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت سے یہ پوچھنا ہے، رمضان کے بعد بھی ہم مدنی منع اور مدنی منیا روزے رکھ سکتے ہیں؟ بڑے تو شش عید کے روزے رکھتے ہیں، کیا ہم بھی شش عید کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ شش عید کے روزے جو ہیں یہ شوال المکرم میں، رمضان المبارک کے بعد جو مہینہ ہوتا ہے اس کا نام ہے شوال۔ شوال المکرم میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں، اس کو شش عید کے روزے کہتے ہیں۔ یہ نفل ہیں، نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، میں رکھنا بڑا ثواب ہے۔ اس کی
فضیلتوں کا یعنی کہ نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ جو رمضان شریف کے پورے روزے رکھتا ہے اور شوال المکرم کے 6 روزے رکھتا ہے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے. ایک دوسرا یہ کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے ابھی اس کو جنا. تو یوں اس کے فضائل ایسے ہیں کہ اس کو رکھ ہی لینا چاہیے. اچھا یہ ضروری نہیں، عوام میں یہ مشہور ہے کہ عید کے دوسرے دن روزہ رکھنا ضروری ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے مہینے میں جب چاہیں 6 روزے رکھ لیں. لگاتار کنٹینیو رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھ لیں، 2 دن چھوڑ کر ایک دن رکھ لیں، 6 روزے پورے مہینے میں رکھ لیں تو انشاءاللہ فضائل حاصل ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی منع اور مدنی منیہ بھی اگر شش عید کے 6 روزے رکھ سکتے ہیں، طاقت ہے ان میں اور یہ رکھ لیتے ہیں، ماں باپ کا بھی تعاون رہتا ہے تو اچھا ہے، رکھنا چاہیے، ان کو بھی ثواب ملے گا، ان کی نیکیاں مقبول ہیں مدنی منع اور مدنی منیوں کی جو نابالغ ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دنیا میں کئی طرح کے لوگ آئے، اچھے بھی برے بھی. اللہ عز و جل نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور آخر میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. مدینے ہم جاتے ہیں، اللہ عز و جل ہمیں آپ کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت دے. اللہ عز و جل نے اپنے بندوں میں اپنے پیارے اولیاء پیدا فرمائے، جیسے امام اعظم غوث اعظم داتا علی حجویری، حضور غریب نواز. پیارے مرشد مزارات پر حاضری کا طریقہ بتا دیجیے. ولی اللہ کے مزار شریف یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا، حاضری دینا، تو یہ ایک اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے. اور مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان پر غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل پڑھے. ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھے. اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر جس کے مزار پر حاضری دینا چاہتا ہے اس کو پہنچائے، نثال ثواب کرے اس کو. اللہ تعالیٰ اس قبر والے پر جس پر ایصال ثواب کیا، اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. زیارت قبر میت کے مواجہے میں یعنی چہرے کے سامنے، قبر میں جس طرف چہرہ ہو نا اس طرف کھڑے ہو کر، یعنی کہ جب چہرے کی طرف منہ کریں گے تو چہرہ ہوتا ہے قبلے کی طرف، تو قبلے کو پیٹھ کر کے چہرے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا ہے. پائنتی کی طرف یعنی پاؤں کی جانب سے جائے کہ اس کی نگاہ سامنے ہو. سرانے سے سر کی طرف سے آئے گا یا پیچھے جائے گا تو سر اٹھا کر یا مڑ کر میت کو دیکھنا پڑے گا. قبرستان میں اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ ہو. اس کے بعد جب قبرستان گئے تو اس طرح کہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن بالاثر. ترجمہ: اے قبر والو، تم پر سلام ہو، اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں.
यहाँ एक मदनी फूल अर्ज कर दूं कि बाज़ वक़्त वसवसा आता है कि जो फौत हो गया उसको या नहीं बोल सकते, तो देखो ये हदीस शरीफ की दुआ है कब्रिस्तान में, और आम तौर पर मुसलमान बोलते ही जाके या अहलल कुबूर, इसमें या अहलल कुबूर है, यानी ए कब्र वालो, या माने आए। तो पता चला दुनिया से जो चला गया वो उसको ए कहकर या कहकर पुकार सकते हैं। अच्छा, अब यह कि जब आम कब्र वालों को पुकार सकते हैं तो नबी और वली को क्यों नहीं पुकार सकते? जब या अहलल कुबूर कह सकते हैं तो या गौसुल आज़म क्यों नहीं कह सकते? जब या अहलल कुबूर कह सकते हैं तो या ख्वाजा गरीब नवाज क्यों नहीं कह सकते? जब या अहलल कुबूर कह सकते हैं तो या रसूल अल्लाह का मसला तो वैसे ही हल है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो शैतान के वसवसों की तरफ न जाएं, जो वसवसे डाले ना उससे बात भी नहीं करें इस टॉपिक पर कि हम जो करते हैं सही है अल्हम्दुलिल्लाह। आशिकान रसूल उलमा जो कहते हैं वही सही है, या रसूल अल्लाह कहने वाले उलमा जो फरमाते हैं वो हमारी समझ में आता है। बहस ना करें, बहस करेंगे तो शैतान मजीद आपको वसवसे डाल सकता है, तो हर एक के पास इतना इल्म नहीं होता। तो जब कब्र वालों को या कह सकते हैं, अच्छा फिर ये कि कितने फासले से कहें, मदीना शरीफ तो दूर है, बगदाद भी दूर है, तो फासले की क्या कैद? तो ये कौन सी हदीस में फासले की कैद है कि कब्रिस्तान भाई इतनी कब्रें हो तो या कह सकते हैं, इतनी हो तो नहीं कह सकते? ये कहाँ है? कब्रिस्तान तो बड़ा होता है, अब बास कब्रिस्तान तो मीलों मील फैले होते हैं। ये बाबुल मदीना का कब्रिस्तान बेवाशा कितने मील पर फैला हुआ है। तो वहाँ मतलब यानी कि सलाम जब करेंगे तो मीलों तक आपकी आवाज़। फिर सच्ची बात यह कि अगर ज़ाहिरी असबाब देखें ना तो एक कब्र में भी आवाज़ नहीं जा सकती। कब्र में मनो मिट्टी होती है, सिलें होती हैं, बिल्कुल फुल साउंड प्रूफ कब्र होती है। यकीन ना तो बंद होकर आजमा ले, मेरी बात गलत हो तो, लेकिन यकीनन कोई भी आजमाने के लिए हिम्मत नहीं करेगा, ऐसी साउंड प्रूफ होती है कब्र। तो एक कब्र को भी या कहना या अहलल कब्र कि वो आवाज़ पहुंचना, तो फिर ये मीलों तक पहुंचना, तो ये अल्लाह पहुंचाता इन तक आवाज़। तो इसी तरह जब इन तक आम कब्र वालों पर पहुंचाता है तो जिसमें गुनाहगार भी हैं, नेकूकार भी, सब मिक्स है, तो अपने हबीब को क्या नहीं पहुंचाएगा? अपने मकबूल औलिया को आवाज़ नहीं पहुंचाएगा? क्या साहबा किराम को नहीं पहुंचाएगा कि या गौस कहा तो वसवसा आया, या अहलल कब्र का तो कोई वसवसा नहीं आया? तो ये शैतान के सब चक्कर हैं, इन चक्करों में आप न पड़ें और ज़ोर से पुकारें या रसूल अल्लाह, या गौस पाक, या गरीब नवाज, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, हमने ये नारा लगाया अपना बेड़ा पार। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। मज़ार शरीफ या कब्र की ज़ियारत के लिए जाते हुए रास्ते में फजूल बातों में मशगूल ना हो, कब्र को बोसा ना दें, ना कब्र पर हाथ लगाएं, जो ऐसा करे उनसे उलझे भी नहीं, बुरा भला भी ना कहें, बल्कि कब्र से कुछ फासले पर खड़े हो जाएं। कब्र को सजदे ताज़ीमी हराम है, और अगर इबादत की नीयत हो तो कुफ्र है। कब्रिस्तान में उस आम रास्ते से जाए जहाँ माजी में कभी भी मुसलमानों की कब्रें न थीं। माजी यानी गुजरे हुए ज़माने में कभी भी मुसलमानों की वहाँ कब्रें न थी। जो रास्ता नया बनाया, जो रास्ता नया बना हो, यानी कब्रें मिटाकर जो रास्ता बना हो उस पर ना चले। रद्दुल मुख्तार में कब्रिस्तान में कब्रें पाट कर मिटा कर जो नया रास्ता निकाला गया हो, जो नया रास्ता निकाला गया हो उस पर चलना हराम है।
بلکہ نئے راستے کا صرف گمان یعنی شک ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے۔ کئی مزارات اولیاء پر دیکھا گیا ہے کہ زائرین کی سہولت کی خاطر مسلمانوں کی قبریں مسمار یعنی توڑ پھوڑ کر کے فرش بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے فرش پر لیٹنا، چلنا، کھڑا ہونا، تلاوت اور ذکر و اذکار کے لیے بیٹھنا وغیرہ سب حرام ہے۔ دور ہی سے فاتحہ پڑھ لیجئے۔ قبر کے اوپر اگربتی نہ جلائی جائے، اس میں سوء ادب یعنی بے ادبی اور بد فعلی ہے۔ ہاں اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہیں تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہاں لگائیں، کہ خوشبو پہنچانا محبوب یعنی پسندیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، انہوں نے دم مرگ یعنی بوقت وفات اپنے فرزند یعنی بیٹے سے فرمایا، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ جائے۔ قبر پر چراغ یا موم بتی وغیرہ نہ رکھے، یہ حدیث سے کے علاوہ ہے، قبر پر چراغ یا موم بتی وغیرہ نہ رکھے کہ یہ آگ ہے، اور قبر پر آگ رکھنے سے میت کو اذیت ہوتی ہے۔ ہاں رات میں راہ چلنے والوں کے لیے روشنی مقصود ہو تو قبر کی ایک جانب خالی زمین پر موم بتی یا چراغ رکھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 28 رمضان المبارک ہے، اور 28 رمضان المبارک حضرت مفتی خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے۔ کیا آپ نے ان سے باقاعدہ کتابیں پڑھی ہیں؟ کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ مفتی خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیل ملت بھی کہتے ہیں ان کو، خلیل العلماء کے لقب سے بھی ملقب ہیں۔ ان کے فتاوی بھی مدون کیے گئے، فتاوی خلیلیہ جو کئی جلدوں پر فتاوی خلیلیہ 3 جلدوں پر مشتمل ہیں۔ ہماری نماز، چادر اور چار دیواری، یہ سورہ نور کی اس میں تفسیر بیان کی گئی ہے۔ ہمارا اسلام، اس میں سوالن جواباً اسلامی عقائد بیان کیے انہوں نے۔ بہترین کتاب ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے، ہمارا اسلام۔ اس کو سب پڑھیں۔ اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن بھی ہوا ہے، نئے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مفید ہے۔ تو یہ ہر گھر میں ہو تاکہ آپ کو اپنے عقائد پتہ چلے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو۔ تو یہ سوالن جواباً انہوں نے بہت پیاری کتاب لکھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کتب انہوں نے تصنیف فرمائی، پھر عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، اور پڑھاتے بھی تھے۔ انہوں نے اپنا مدرسہ بھی بنایا، دارالعلوم احسن البرکات، یہ لطیف آباد زمزم نگر حیدرآباد کے اندر ہے، حیدرآباد پکا قلعہ کے پاس زمزم نگر۔ یہ بڑے اچھے اور مطلب اچھے عالم تھے، میں ان سے بہت عقیدت رکھتا ہوں، اور ہم ان کی کتابیں پڑھتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے۔ کبھی مراسلت بھی میری ہوئی، خط و کتابت اکا دکا۔ تو البتہ میں نے ان سے کوئی کتابیں وغیرہ نہیں پڑھی، میری ان سے ملاقات یعنی مجھے ان کی زیارت کا صرف 2 بار شرف حاصل ہوا ہے، یہ مجھے یاد پڑتا ہے۔ ایک بار تو
میں جن دنوں نور مسجد میں امامت کرتا تھا تو یہ کہیں آئے ہوں گے، تو ظہر کی نماز انہوں نے نور مسجد میں ادا فرمائی ہوگی، نماز کے بعد یہ خود ہی مجھ سے انہوں نے ملاقات فرمائی اور غالباً تعارف ہوا، پھر ہم مل کے بیٹھے تھے، میں ان کی خدمت میں بیٹھا تھا، کچھ سوالات بھی میں نے، میری عادت تھی مسائل یا کچھ پوچھتا علماء سے، تو یوں کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ ایک تو یہ واقعہ ہوا، ایک واقعہ ہم دعوت اسلامی سے پہلے کی باتیں یہ، ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس کرتے تھے، جلسہ کرتے تھے، ایک انجمن بنائی ہوئی تھی، مرکزی انجمن اشاعت الاسلام، دعوت اسلامی سے پہلے، تو اس جلسے میں حضرت تشریف لائے تھے اور بیان فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے شیدائی تھے، پکے عاشق اور پکے تھے برکاتی، اور برکاتی ہونا یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیر خانہ، تو ہم لوگ قادری رضوی بھی ہیں، برکاتی بھی ہیں، میں بھی برکاتی ہوں، جو اتاری ہیں وہ بھی ان مانو کر برکاتی بھی ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ برکاتی ہے، ماررہ مطہرہ سے یہ منسوب تھے، وہاں کی خلافت اجازت، اور مطلب بہت ہی اچھے عالم تھے، باعمل عالم تھے، اور سلجھی ہوئی شخصیت کے مالک تھے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ان کا مزار شریف جو ہے یہ حضرت سیدنا شاہ سخی سلطان عبد الوہاب جیلانی قدس سرہ نورانی، یہ بھی پکا قلعہ میں ہی ہے مزار، زمزم نگر حیدرآباد پکا قلعہ، وہاں ان کا مزار شریف ہے، بارہا میں نے وہاں حاضری دی ہے، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کرے۔ بہرحال میں ان کا وہ جو پروپر شاگرد جس کو بولتے ہیں نا کہ ان سے کتابیں پڑھی ہوں، کوئی تعلیم حاصل کی ہو، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کاش میں ان کا شاگرد ہوتا، لیکن میں اس کے لائق ہی نہیں تھا جو میں ان کا شاگرد بنتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قربانی، حج کی قربانی کیا اپنے ملک ہی میں کر سکتے ہیں؟ حج کی قربانی جو تمتع اور قران والے کرتے ہیں، حج کی قربانی، حج کے شکرانی قربانی، یہ اس کے لیے حرم کی حدود شرط ہے، حرم کے باہر کرے گا تو دم ہوگا، تو اس لیے وہ حدود حرم میں کی جائے گی۔ آج کل مینا میں سنت ہے، لیکن حدود حرم میں کہیں بھی کرے تو ہو جائے گی۔ تو مینا کی سنت تو اب ادا نہیں ہو پاتی، جو سلوٹر ہاؤس وہاں بنا ہوا ہے وہ مزدلفہ میں ہے، لیکن وہ دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا، اس سے وہاں قربانی ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کل مساجد میں کرسیوں پر نماز بکثرت دیکھی جاتی ہے، تقریباً مساجد میں ایسا لگتا ہے کہ کرسیوں پر نماز اب لوگ پڑھ رہے ہیں، تو اس کے متعلق کچھ چند مدنی پھول عطا فرمائے کہ جو کرسی پر نماز پڑھتے ہیں انہیں چند احتیاطیں ارشاد فرما دے کہ کیا کیا کرنی چاہیے۔ کرسی پر نماز کے احکام، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے اور بڑا علمی رسالہ ہے، اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ جو کرسی پر پڑھتے ہیں وہ بھی اس کو پڑھیں، اس رسالے کو، جو کرسی پر نماز نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھیں، کہ کبھی ایسا تھکن ہو، آپ بولو یار یہ کرسی رکھی ہوئی ہے نرم نرم، چلو یار بیٹھ جاتے ہیں، مجبوری ہے، تھک گیا ہوں، یہ اس طرح وہ تھکن اور مجبوریاں یہ اپنی خود ساختہ جو چھوٹی چھوٹی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو اس میں کرسی پر نماز جائز نہیں ہوتی۔ فرض نماز، وتر، اور یعنی فرض، وتر، سنت فجر اور ہر واجب نماز، ان کے لیے قیام شرط ہے، اور کرسی پر نماز پڑھیں گے تو قیام کی شرط فوت ہو جائے گی، تو اس لیے ایسی نمازیں جن کا نام لیا وہ ہوں گی ہی نہیں،
اگر بلا عذر شرعی، اور جس کو شریعت نے عذر قرار دیا، مجبوری قرار دی، وہ ہے تھوڑا ٹف ہے۔ عام حالات میں یہ جو عذر بولتے ہیں نا، یہ عذر ہوتا نہیں ہے۔ یہ کرسیوں پہ بیٹھ بیٹھ کے نمازیں پڑھ کر بس ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، ایک تعداد شاید ہو ایسی۔ مزید آپ، میں نے عرض تو صحیح کیا، لیکن تو پھر یہ رسالہ اس میں بہت مدنی پھول ہے۔ یہ کس کو کافی سمجھے جو میں نے کہا کہ یہ باتیں بیٹھ جاتے ہیں نا کرسیوں پر، وہ نہ بیٹھا کریں۔ اس کا بہتر پاپا ایک میں مدنی پھول عرض کروں کہ جو بھی کرسی پر نماز پڑھنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ مجھے کرسی پر نماز پڑھنی چاہیے، اسے چاہیے کہ پہلے اس کو یہ رسالہ پڑھنا چاہیے، اس کے بعد کرسی پر ہاتھ رکھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کرسی پر نماز اس طرح پڑھ رہا ہو کہ اس کو نماز کرسی پر پڑھنے کی شرعاً اجازت ہی نہ ہو، اور پھر اس کی نمازوں کا مسائل نہ ہو جائے۔ تو تمام کرسی پر نماز پڑھنے والے جو بھی اسلامی بھائی ہوتے ہیں، بلکہ گھروں میں تو اب اسلامی بہنیں بھی کرسیوں پر نماز دیکھا دیکھی پتہ چلا ہے کہ ٹھیک ٹھاک شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ رسالہ اب کوشش کریں کہ یہ رسالہ پڑھ لیں، اور اس رسالے میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے پوچھ لیں کہ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ یہ فیس بک پر سوال آیا ہے کہ ایمان پر موت کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ اللہ، ایمان پر موت حاصل ہو، اللہ کرے ہو جائے، تو اس کے لیے تو آدمی دعا کرے، دل جلائے، فکر کرے۔ اب آپ کے پاس 10-20 روپے ہوں گے تو آپ کسی عام جیب میں ہو سکتا ہے رکھ دیں گے، بڑی نوٹیں ہوں گی تو کہیں ایسی جیب میں چھپا کے رکھیں گے۔ پھر اگر اس سے بڑی رقم ہوئی تو گھر میں رکھیں گے، اس سے بڑی ہوئی تو بینک میں رکھیں گے، اس سے بڑی ہوئی تو لاکر میں رکھیں گے۔ تو اب یہ کہ دنیاوی دولت سنبھالنے کے لیے جیسی اس دولت کی اہمیت ویسی اس کی حفاظت کا بندوبست۔ تو ایمان جو ہے یہ کائنات کی ہر دولت سے بڑا ہے، ہر نعمت سے بڑا ہے۔ تو اب اس کی حفاظت کے لیے کیسا لوکر ہونا چاہیے؟ تو اب اس کی حفاظت کی پرواہ ہی نہیں ہے، بالکل پرواہ نہیں ہے۔ بری صحبت سے ایمان برباد ہوتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بری صحبتیں ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ جہاں کام کاج سے فارغ ہوئے، فون کیا، آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، یہ پہنچے، گپے مارنے شروع کیے، غیبتیں شروع کی، میوزک لگا لیا، ڈانس جگا لیا، یہ ادھر ادھر کی سیاست کی باتیں، دہشت گردیوں کی باتیں، بے ضرورت بالکل بربادی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی علماء کو ادب پہ لیتے ہیں، کبھی سیاسی لیڈر کو ادب پہ لیتے ہیں، کبھی وزیر اعظم کی خبر لیتے ہیں، تو کبھی کچھ یعنی کہ مطلب بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان پر مرنا کیا ہوتا ہے، پرواہ نہیں ہے۔ تو اب جس کو پرواہ نہیں ہے ایمان کی، سوچ ہی نہیں ہے ایمان پر خاتمہ ہونا بھی کوئی یعنی کہ کچھ کوئی ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ہم اگر پیسوں کی پرواہ نہیں کریں گے اور یوں لے کر نوٹوں کی گڈی آپ جا رہے ہوں گے، تو جو لٹیرا نہیں ہوگا نا اس کا بھی من ہو جائے گا کہ ارے 1000 کی گڈی ہے، تو یوں ہاتھ مارے گا اور ریس ہو جائے گا، بھاگ جائے گا۔ تو جب یہ 1000 کی گڈی ہے تو بالکل کچھ بھی اس کی ویلیو نہیں ہے، یہ ٹھیکرا ہے، ٹھیکرا، ہاں مرنے کے بعد یہ اس کی کیا ویلیو ہے؟ سونے کی اینٹ بھی ہاتھ میں تو کوئی ویلیو نہیں ہے، ایمان کی ویلیو ہے۔ اصل قیمتی شے تو ایمان ہے جس کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو پھر علماء فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں ایمان کی بربادی کی فکر نہیں ہوگی، علماء فرماتے ہیں کہ مرتے وقت خطرہ ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ اس سے لے لیا جائے۔ تو کتنا خطرناک معاملہ ہے، کوئی پرواہ نہیں کسی کو۔ بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے پرواہ نہیں ہے، غیر مسلموں کی صحبت میں بیٹھنے میں پرواہ نہیں ہے، سب کی ہاں میں ہاں کرنے کا ذہن ہے، وہ کفریات بک رہا ہے اور آپ یہ منڈی ہلا رہے ہیں، صحیح کہتے ہو، درست فرمایا، بجا فرمایا۔ کیا بجا فرمایا؟ کفریات بک رہا، آپ بول دو بجا فرمایا، صحیح فرمایا، یا خالی یوں ساری لا رہے؟ یہ ایسا مطلب بھی کیا کیا ہوتا ہوگا ان صحبتوں میں؟
وہ عوام کی گفتگو یقین مانے اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ میں اپنی نیچر آج کی نہیں، میں برسوں پرانی نیچر بتا رہا ہوں. یہ عوام جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا، ان میں بیٹھنے کی میری ہمت نہیں ہوتی تھی. یہ جس طرح کی یا تو گناہ بری گفتگو کرتے یا بے جا تنقیدیں مسلمانوں پر، کبھی اس پر کبھی اس پر، کبھی علماء پر. ایک کو جانتا ہوں بوڑھے کو، وہ ایسا مجھے ٹکرتا تھا، وہ دیکھ کر بس کھڑا ہو جاتا تھا، بول نہیں پاتا تھا برابر، لیکن بیچارہ اب تو زندہ ہو اس کا کوئی تصور مجھے تو نہیں ہو رہا. اب بولنا شروع کر دیتا تھا، یہ عالم سارے ظالم ہوتے ہیں نعوذ باللہ، اور کیا کیا بولتا تھا. میں ایسا بور ہوتا تھا کہ میں کروں کیا یار. یہ بھی دعوت اسلامی کے پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں جب وہ ہم گاؤں گلی میں رہتے تھے، بہت نے کہ یہ ان کے تصور بھی نہیں تھا پیدا ہونے کا. ہاں میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں. تو یہ نہیں کہ میں، چونکہ مجھے علماء اہل سنت سے رغبت تھی، آنا جانا تھا، صحبت تھی، اور الحمدللہ سنیت کا شعور، بلکہ میں پکا سنی تھا اس وقت بھی اللہ کی رحمت سے، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا تھا اللہ کی رحمت سے. تو مجھے یہ باتیں ایسا میں بور ہوتا تھا کہ میں جان کیسے چھڑاؤں. ہمت بھی نہیں تھی ہوتی تھی کہ میں اس کے زبان کھینچ لوں کہ اب یار مرنے والا ہے، کیوں بک بک کرتا ہے، ایسا بولتا ہے عالم ظالم ہے. اچھا پھر یہ کہ ایک نہیں، سارے عالم ظالم ہیں معاذ اللہ. یعنی کتنی بری بات ہے. سب سے بڑا عالم کون ہے پتہ ہے؟ حقیقت میں سب سے بڑا عالم اللہ، اللہ کی صفت ہے عالم. اور اللہ کی عطا سے مخلوق میں سب سے بڑے عالم میرے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ہر نبی عالم، ہر ولی عالم. اب یہ نعوذ باللہ سارے عالم معاذ اللہ. خیر اس کا یہ تصور نہیں ہوتا ہوگا، اس جاہل کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ اللہ کو بھی عالم بول سکتے ہیں اور رسول بھی عالم ہوتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا. وہ بکواس کی عادت. تو یوں مطلب ہے بہت برا ماحول ہے. تو میں بڑے بوڑھوں کی مطلب یعنی کہ بیٹھک میں بہت کتراتا تھا. ان کی باتیں میری سمجھ میں آتی نہیں تھی، کیا کیا یہ بیچارے بولتے ہوتے تھے. اور اس میں آپ کو بھی سمجھنے کا بہت کچھ ہے کہ یہ عوام ہے، عوام. اور شاید اسی وجہ سے کسی نے یہ وہ مقولہ بنایا ہوگا، محاورہ ہے، العوام کالانعام. عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے، چار پاؤں والے جانوروں کی طرح. یہ جنرل ہے، کسی فرد کو نہیں. عوام میں نیک بندے بھی ہوتے ہیں، صالحین بھی ہوتے ہیں، خوف خدا سے رونے والے بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے برے مکس ہوتے ہیں. لیکن اکثریت جو ہے نا اس وقت ایسی ہے نہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھا جائے. اپنا ایمان بچا کر وہاں سے اٹھنا بڑا دشوار ہو جائے گا، اللہ نہ کرے. ویسی صحبت مل گئی تو یہ بہت بک بک کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے. اور ایک مطلب مجھے یہ واقعہ نقش ہو گیا میرے ذہن میں. میں ایک مسجد کے امام صاحب کے ساتھ کھڑا تھا اور ایک بوڑھا 80 سال کا بوڑھا، اس کی عمر بھی مجھے پتہ ہے، 80 سال کا بوڑھا تھا. ان دنوں بارشیں نہیں ہو رہی تھی تو اندھیرا آتا مگر بارش نہ ہوتی. تو ایک بار اندھیرا ہوا اور ہم کھڑے تھے، وہ بڈھا بھی کھڑا تھا قریب مسجد سے نکل کر. نماز کا بہت بڑا نشان تھا اس کی پیشانی پر، تھا شیوڈ لیکن پکا نمازی. تو وہ اس نے جب دیکھا نا یہ اندھیرا ہوا، اور روز اندھیرا ہوتا تھا اور آتا تھا جاتا تھا، تو اس نے بول دیا بڈھے نے، معاذ اللہ نقل کفر نباشد، دیکھو تو، ان ہماری زبان میں بولا غالباً میمنی میں، کہ دیکھو تو اللہ تعالیٰ، یعنی یہ تو عام تو میاں بولتے ہیں لوگ، میاں نہیں بولنا چاہیے. اللہ میاں بولنا منع ہے. میاں کے ایک معنی شوہر بھی ہوتے ہیں، میاں بیوی. تو یہ لفظ اللہ کی شان شان نہیں ہے. اللہ پاک بولیں، اللہ تعالیٰ بولیں. تو بہرحال میں اللہ پاک بولوں گا کہ دیکھو تو اللہ پاک کتنا ستاتا ہے. اب میں تو سمجھ گیا کہ یہ مرتد ہو گیا، اس نے تو بالکل اللہ تعالیٰ کو ظالم بول دیا. اللہ ستانے سے پاک ظلم کرتا ہی نہیں ہو، تو
تصور ہی نہیں ہے اس کا. تو یہ اب مجھے اتنی ہمت نہیں دی کہ میں اس کو بولوں کہ یہ آپ نے کیا بول دیا, توبہ کرے کلمہ پڑھے. میری جرت نہیں ہوئی, میں جوانی تھی میری, لیکن علماء کی صحبت کی برکت سے یہ دو چار باتیں مجھے سمجھ آ جاتی تھی. وہ امام جو تھا وہ بھی عالم نہیں تھا, وہ بیچارہ اتنا بولا, نہیں نہیں ایسی بات نہیں کرو, ایسی بات نہیں کرو, یوں بولا اس نے. بات آئی گئی ہوگی اور میں اس بڈھے کے خلاف ہو گیا, لیکن میں کس کو بولتا, میں بس اسے کترا گیا, میں اس کو افسوس, میں اس کو اصلاح نہیں کر پایا. اب تو اس کے تصور نہیں کہ وہ زندہ ہو. اللہ ایمان سلامت رکھے. ہو سکتا ہے کسی نے سمجھا دیا ہو, اسی امام نے بعد میں سمجھا کر توبہ کروا دی ہو, تو مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. لیکن میرے سامنے تو وہ مرتد ہو گیا تھا. نماز کا بہت بڑا داغ تھا, تو پتہ چلا کہ پیشانی پر نماز کا داغ ہونا یہ کوئی جنتی ہونے کی سند نہیں ہے. بھلے جس کے بھی ہو, میرے بھی ہے داغ, ٹھیک ہے, لیکن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. برے خاتمے سے میں الحمدللہ بہت ڈرتا ہوں, بہت ڈرتا ہوں, کہیں میرا ایمان نہ نکال لیا جائے. اور یہ ایمان کے خاتمے کی تمنا کرنا, اس کے لیے بے قرار ہونا, برے خاتمے کے خوف سے ڈرنا, یہ بھی عبادت ہے, اور یہ ہم سب کو کرنی چاہیے. اس پر سوچنا چاہیے کہ اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو میرا بنے گا کیا. امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الکبائر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے نہ ڈرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. لکھا تو ہے, جو میں نے پورا چیپٹر ہے اس کا. جی ہاں, اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر, یہ پورا موضوع ہے اس میں, الکبائر میں انہوں نے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا, اس کے معنی کیا, یہ بھی نہیں سمجھیں گے, عوام نہیں سمجھیں گے اس کو. خفیہ مانے پوشیدہ. اب پوشیدہ مانے کیا, چھپا ہوا. انہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر, اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کیا خفیہ تدبیر ہے اس کی, میرے بارے میں اس کے علم میں کیا ہے. اس کے علم میں ہونا یہ ہم کو مجبور نہیں کیا ہے, اس کے علم میں ہے. اس کے علم میں ہمارا کیا حال ہے وہ ہم نہیں جانتے, کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا, ہمارے بارے میں کیا طے ہے, یہ ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جو ہے اس کو ہم نہیں جانتے. خفیہ تدبیر دونوں صورتوں میں ہوتی ہے. اچھے یعنی کہ ہمارے بارے میں بھلائی میں بھی ہے, اور وہی برا خاتمہ, عذاب یا دنیاوی کوئی بڑی آزمائشیں, تکلیفیں بھی آتی ہیں, جو بھی ہو. تو خفیہ تدبیر ایک جامع لفظ ہے. خفیہ تدبیر عربی میں آیت میں اس کے لیے لفظ مکر آیا ہے, لیکن اردو میں مکر بولنے میں وہی مطلب ہمارے یہاں مکر دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ انہوں نے مکر کیا. ان کی امت تھی, جو نافرمان امت تھی, اس نے مکر کیا, یا دھوکہ کیا. یہاں مراد تو انہوں نے دھوکہ دیا, ان کو دھوکہ کیا. وہ مکر اللہ, اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی ان کو ہلاک کرنے کی. جس نے مکر کیا اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ سمجھا میں تو بس اب کامیاب ہوں, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہلاک کی خفیہ تدبیر کی, کیونکہ مکر کے معنی میں جو دھوکہ ہے نا, یہ ذرا عیب کے معنی میں. اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی ان کے ہلاک کی. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ تعالیٰ بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
آیت جس میں خفیہ تدبیر کا ذکر ہے، فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے گھاٹے والے ہی، خسارے والے ہی امن میں ہوتے ہیں، جن جو متقی پرہیزگار ہیں وہ ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ اور آیت ہے جی ماشاءاللہ۔ اس سے ایک ہمیں چند ایک اسباق جو اب تک کی جو گفتگو امیل سنت نے فرمائی ہے، مدنی پھول عطا فرمائے ہیں۔ اول یہ کہ ہمیں ایسی صحبت سے بچنا ہے جس صحبت میں رہ کر ہمیں اس طرح بے باکی کا سامنا کرنا پڑے، اور ظاہر ہے کہ اب صرف صحبتوں ہی نہیں رہی اور ذرائع بہت ہیں، اس میں سوشل میڈیا سر فہرست ہے کہ جس کے ذریعے ہم تک جو چاہے اپنی بات لے کر آ سکتا ہے اور ہم اس کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہمیں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی مدنی سوچ ہونی چاہیے۔ دوسرا بھی امیل سنت نے مکر کے حوالے سے بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی، اور جس کو آج کے دور میں تھوڑی بہت عربی آتی ہے، کوئی عربی کورس کر لیتا ہے، کوئی عربی سیکھ لیتا ہے اور عربی کے معنی پڑھنا سمجھ لیتا ہے، تو وہ قرآن کا ترجمہ کرنے بھی بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے طور پر کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں، جبکہ اس کے لیے بہت سارے علوم دینیہ کا ہونا بے حد ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کون سا لفظ کہہ سکتے ہیں، کون سا لفظ نہیں کہہ سکتے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کون سا لفظ کہہ سکتے ہیں، کون سا لفظ نہیں کہہ سکتے، اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ لہذا صرف عاشقان رسول کی صحبت میں ہی ہمیں وقت گزارنا چاہیے، اور انہی علماء کرام کے مدنی پھول ہمیں سننے چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، یہ جو ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لاکھوں سلام اور لاکھوں درود بھیجتے ہیں، جیسے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، کیا اس طرح پڑھنے سے واقعی لاکھوں سلام اور لاکھوں درود کا ثواب ملتا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ فتاوی مرکز تربیت افتاء جلد 2 پیج نمبر 349 تا 351 فقیہ ملت اکیڈمی الہند کے حوالے سے ہے۔ جی ہاں، اس طرح پڑھنے سے واقعی لاکھوں سلام اور لاکھوں درود کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین رضوی مدث اللہ العالی کے ایک مصدقہ فتوے میں ہے، محض ایک بار مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود کہنے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں سلام اور کروڑوں درود پہنچ جاتے ہیں۔ پھر یہ تو ہوا، جو حوالہ دیا وہ پورا ہوا۔ آگے الدر المندود میں تحریر فرماتے ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، میں کل بروز قیامت اس سے مصافحہ فرماؤں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ امام ابن بشکوال رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ 50 مرتبہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اگر کوئی یوں کہے اللہم صلی علی محمد 50 مرہ، یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 50 مرتبہ درود بھیج، تو انشاءاللہ عز و جل یہ 50 مرتبہ کے لیے کافی ہوگا۔ اور اگر ایک ایک کر کے 50 مرتبہ پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بطور دلیل ایک حدیث پاک پیش کرنے کے بعد علامہ حیتمی علیہ رحمت اللہ القوی مزید فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس نے یوں کہا اللہم صلی علی محمد 1000 مرہ، یا یوں کہا اللہم صلی علی محمد عدد خلقی کا، یعنی اے اللہ
मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 1000 मरतबा दुरूद भेज या अपनी मखलूक के बराबर दुरूद भेज, तो इसके नामा अमाल में इस एक जुमले के बदले में 1000 दुरूद पाक या तमाम मखलूक के बराबर दुरूद पाक लिखे जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है, बाज़ लोग सजदे में जाकर दुआ मांगते हैं, क्या ये दुरुस्त है? फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, तो इसमें दुआएं ज़्यादा मांगो। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, यानी रब अज़्ज़ वजल तो हमसे हर वक्त करीब है, हम उससे दूर रहते हैं। अलबत्ता सजदे की हालत में हमें इससे खुसूसी कुर्ब यानी खुसूसी नज़दीकी हासिल होती है। लिहाजा इस कुर्ब यानी नज़दीकी और करीब होने को गनीमत समझकर जो मांग सके मांग ले। बाद लोग सजदे में गिरकर दुआएं मांगते हैं, यानी दुआ के लिए सजदा करते हैं। इनका माखज़ ये हदीस है, यानी उनका ये इस हदीस के मुताबिक अमल है। मिरआत जिल्द 2 पेज नंबर 82 ता 83। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चाहे इसमें फ़र्ज़ नमाज़ों में तो नहीं मांगनी दुआएं, नफल में मांगनी है। नफल में भी, और वो भी अरबी में, और वो भी वो कि जिसका सवाल बंदों से ना होता हो, अल्लाह ताला से होता हो। नफल में दुआ मांगनी है, सिर्फ फ़र्ज़ों में नहीं, और दुआ अरबी में मांगनी है और अल्लाह से मांगनी है। कहीं भी इसमें बंदों से सवाल ना किया गया हो। नॉर्मली हमारे नमाज में इस तरह सज्दे में जाकर दुआ करने का इतना रुझान नहीं होता। जैसे कि नॉर्मली तौर पर बैठे हैं और अब अल्लाह ताला के हुजूर सजदा करते हैं, वो यूं करते हैं सजदा, हाँ यूं भी कर रहे हैं, और चलिए आसमान की तरफ होती है। अब ये दुआ का एक अंदाज है, और उसमें भी ये जहन में होता है कि सजदे में बंदा रब के ज़्यादा करीब होता है, तो वो इस तरह सजदे की अपनी कैफियत बनाते हैं, हाथ आसमानों की तरफ, हथेली आसमान की तरफ रखते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। तो ये नमाज में नहीं होते, नमाज के बाहर होते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बाहर शरीयत में सजदे बेसबब का तज़किरा जी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो कैफियत लिखी हैं कि किस अंदाज़ में दुआ मांगनी है, इनके वालिद गिरामी ने, तो उसमें ये तीसरी सूरत लिखी है सजदे की। तो उसमें ये फरमाया कि सजदा की दुआ की हमें अल्लाह तबारक व तआला ने तौफ़ीक़ दी है, तो इसका शुक्र अदा करने की नीयत से वो इस कैफियत को बना लें सजदे वाली। अब उसमें वो सजदा होता है, अगरचे हमारे यहाँ हाथ यूँ रख लिए जाते हैं, लेकिन वो सजदे में तो हाथ इसी तरह होते हैं यूँ। तो ये उस नीयत से जाके तो उसी हदीस के मुताबिक फरमाया कि ठीक है, ये भी एक हैयत है, एक कैफियत है, एक तरीक़ेकार है कि इसमें भी अगर कोई दुआ मांगेगा तो अच्छा है। वह हथेलियों का तज़किरा नहीं है ना, चित्ती या बिट्ठी, चित्त या पट। चित्त इसको बोलते हैं, पट इसको बोलते हैं। बंदा जैसे यूँ चित्त लेटता है, चित्त आमतौर पर पता होता है, पट सुना होता है, लेकिन पट के माने कि उल्टा उल्टा हो गया तो ये पट हो गया, और फिर सीधा हो गया तो चित्त हो गया। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ, सब्ज़ी मंडी से। हज़रत, मुझे ये मालूम करना है कि औरतों का भी बैत लेना ज़रूरी है या उनका भी मुरीद बनना ज़रूरी होता है? तो बराए मेहरबानी शरई रहनुमाई फरमा दीजिए। मेरा नाम
رئیس احمد ہے، میں موڑاسا گجرات ہند سے بول رہا ہوں۔ میرے گھر بچے کی ولادت ہوئی ہے جس کا نام محمد اور پکارنے کے لیے علی رضا رکھا گیا ہے۔ اسے میں چاہتا ہوں کہ امیر اہل سنت اپنا مرید بنا لے۔ اچھا، پہلا سوال تو یہ کہ عورت کے لیے کیا مرید ہونا ضروری ہے؟ تو ضروری تو مرد کے لیے بھی نہیں ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی کا مرید نہیں بنتا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ مرید بننا چاہیے کہ ایک بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے، اس کے فیوز و برکات کافی ملتے ہیں سلسلے کے، اور بہت فوائد ہیں اس کے، لیکن اگر کوئی نہیں بنتا تو گناہ گار نہ ہوگا۔ تو علی رضا ہند کو بیعت، میں نے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں ان کو داخل کر لیا۔ ماشاءاللہ۔ ایک تعداد ہوتی ہے جو یہ ذہن رکھتی ہے کہ میں مستجاب و دعوات بن جاؤں، یعنی میری دعائیں قبول ہوتی رہیں، تو کیا یہ تمنا رکھنا درست ہے؟ اور اگر یہ تمنا درست ہے تو اس تمنا پوری ہو، اس کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے؟ یہ تمنا رکھنا تو اچھا ہے، مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری دعائیں قبول ہوا کریں، اور اس کے لیے کہ حلال روزی یہ بہت ضروری ہے۔ رزق حرام دعا میں بہت بڑی، بلکہ سب سے بڑی اگر کہیں تو بھی شاید غلط نہ ہو، رکاوٹ ہے۔ اور آج کل جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے اس میں یہ بہت بڑا عنصر ہو کہ روزی کمانا آتا ہی نہیں ہے نا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے حلال کمایا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حرام ہو چکا ہو، تو سود میں پڑ چکا ہو تو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ سود خالی یہ تھوڑی جو بینک سے ملتا ہے، سود کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ تو اسی لیے جو تاجر ہے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اس کے ضروری احکام سیکھے۔ جو خریدار ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ خریداری کے فرض احکام سیکھے، اور یہ آج کل کوئی لاکھوں میں جانتا ہو تو جانتا ہو۔ تو بہرحال یہ کہ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ قبولیت دعا میں رکاوٹ۔ اب جنہیں ہم کو کوئی اپنا دوست کہے کہ یار مجھے ذرا 100 روپے کی ضرورت ہے، تو ہم بولے یار تھوڑا ہاتھ تنگ ہے، یار آج تو چائے پینے آپ سے، یار ویسے میں کڑکا لگا پڑا ہوں، آج تو تم سے پیوں گا۔ جب بھی کوئی وہ چیز مانگے نا اپنے اس کو ٹالتے رہے، تو جنہیں جو ٹالتا رہا اب اس کو ضرورت پڑی اسی دوست سے، تو پہلے تو یہ شرمائے گا کہ یار میں مانگوں گا کیسے؟ میں جب بھی اس نے بولا 100 روپے چاہیے تو آٹی مار دی، چائے پینی ہے تو آٹی مار دی، بوتل پینی ہے تم سے تو آٹی مار دی، اس کو آٹی مار دی اور ٹال دیا۔ اب مجھے اس سے ضرورت پڑ گئی ہے، اب اول تو مانگتے ہی ہمت نہیں ہوگی کہ میں مانگوں گا کیسے، تو تم نہ بول دے گا، مطلب پڑا تیرا تو آیا، میں نے جب بولا تو مجھے تو تو نے 1 ٹکا بھی نہیں دیا کبھی۔ اچھا، پھر بھی اگر یہ مجبوری کا مارا مانگے گا اس سے، تو وہ جو ہے جس سے مانگا وہ اگر نہ بول دے گا تو اس کو یہ برا بھی نہیں لگے گا کہ یار میں نے اس کی کون سی مانی جو میری مانے گا۔ یہ مثال اس میں ہے فضائل دعا میں، اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کی کتاب میں، یہ میں نے اب شارٹ کر کے آپ کو بتائی ہے، تفصیل سے مثال دی ہے اس کی۔ تو اب ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتنی باتیں جو ہیں وہ عملی طور پر مانی ہیں۔ اول درجے کے نافرمان ہیں ہم لوگ، گناہ کرتے ہوئے بالکل دل لرزتا بھی نہیں ہے، نافرمانی کرتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی، اور اب کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، مجھے تو مستجاب الدعوات بننا ہے، میری ہر دعا قبول ہوئے، میں ہر بات ٹالتا رہوں مگر میری ہر دعا قبول ہونی چاہیے، یہ کیسے؟ تو اس لیے جس کو مستجاب الدعوات بننا ہے، حلال روزی کھائے، حرام سے جان چھڑائے، گناہوں سے پیچھا چھڑائے، سچی توبہ کرے، کوئی گناہ کتنا ہی چھوٹا ہو اس کے بالکل قریب بھی نہ پٹکے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ جب یہ آگے بڑھے گا نا تو پھر انشاءاللہ قبولیت کا میدان بھی ملے گا اس کو،
اور دعا بھی قبول ہوا کرے گی، مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا آپ نے یہ جو بھی ارشاد فرمایا نا، تو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے، اس کا حکم ماننا چاہیے۔ تو قرآن کریم میں جس مقام پر دعا کے لیے بڑے خوبصورت ایک ارشاد ہے، وہاں بھی یہ ہے کہ اس میں کہ تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے۔ تو میں حافظ صاحب سرچ کروں گا کہ اس کو پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لیں کہ کہیں راہ پائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ویسے عام لوگ بھی نیک لوگوں سے دعا کرواتے ہیں، تو یہ کنسیپٹ تو ہے عوام میں کہ یار ہم گناہ گار ہیں، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ یہ تو عام تصور ہے۔ امام صاحب سے بولیں گے، علماء سے بولتے ہیں، مشائخ سے، خطیب صاحب سے، کوئی بھی نیک بندہ نمازی بندہ نظر آتا ہے تو لوگ بولتے ہیں میرا بچہ بھی ہمارا ذرا دعا کر دینا نا۔ یہ عام ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے، بولنا چاہیے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ اور خود بھی نیک بننا چاہیے، پھر بھی نیکوں سے دعا کروانی چاہیے۔ اپنے آپ کو نیک نہ سمجھنا چاہیے، ورنہ بہت بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو ہمیشہ ہمارے بزرگوں نے گناہ گار ہی تصور کیا ہے اور کہا ہے ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ بہت نیک آدمی ہوں۔ بزرگوں میں تو ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ میں بہت نیک آدمی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن دازی کے نام سفر مدینہ کے لیے، یہ جن کا نام پکارا جائے وہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچ جائیں۔ راشد علی ولد عالمگیر، ندیم ولد محمد، سدھنوتی کشمیر، آصف علی ولد محمد اشرف نواب شاہ، محمد حسین ولد ابو الحسن باب المدینہ کراچی۔ صلو علی الحبیب۔ آج 28ویں روزے کا بھی اب ٹائم پورا ہونے لگا ہے۔ آنے والی رات 29ویں شب ہے۔ یہ فیضان رمضان میں لیلۃ القدر کا جو باب ہے، اس میں حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی علیہ رحمۃ اللہ الولی، جو کہ شاذلیہ سلسلے کے پیشوا ہیں، قادری ہوتے ہیں، قادریہ شاذلیہ، جیسے ہم لوگ ہیں قادریہ رضویہ۔ تو یہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں، وہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں۔ عرب دنیا میں ان کے مرید کافی ہوتے ہیں، شاذلی، قادری شاذلی۔ تو انہوں نے اپنے تجربات لکھے ہیں لیلۃ القدر کے تعلق سے، کہ میں نے جب سے بالغ ہوا ہوں تو تب سے فلاں دن روزہ پہلا ہوا تو فلاں دن میں نے لیلۃ القدر پائی۔ تو اس میں انہوں نے اپنا تجربہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب کبھی اتوار کو پہلا روزہ ہوا تو میں نے 29ویں شب میں لیلۃ القدر کو پایا۔ تو ان کے تجربے کے مطابق آنے والی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اور رمضان کی شاید آخری رات ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک
وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ